اور اس کی 27ویں آیت کو دیکھتے ہیں، غور سے سنیں، میں تم سننے والوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. آمین. اپنے دشمنوں سے کیا کرو؟ محبت کرو. کیا ہم کر رہے ہیں ایسا؟ نظر آتا نہیں ہو رہا. جب ایسا کریں گے تو کلیسیا ترقی کرے گی، آپ کے گھرانے ترقی کریں گے، آپ کی ترقی ہوگی، آپ اوپر کو جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. نہیں تو آپ بلاک کیے جائیں گے. خدا ایسے لوگوں کو بلاک کر دے گا. وقتی ادھر ادھر کر کے آپ آگے نکل سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی آپ پیچھے جائیں گے. وہ لیول نہیں ملے گا جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے. اس لیے اس بات کو سمجھیں، جو تم سے عداوت رکھیں. کیا ہم عداوت رکھنے والوں کو بھلا کرتے ہیں یا پھر ان سے بدلے لے رہے ہوتے ہیں چھپ چھپ کے؟ یہی حال قوم بنی اسرائیل کا بھی تھا. اس لیے خدا کہتا ہے میں تمہاری روزی کو پسند نہیں کرتا کیونکہ تم ظلم کرتے ہو، تم رحم دل نہیں ہو، تو مجھ سے رحم کی توقع بھی نہ کرو. بائبل کیا کہتی؟ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے. آج کتنے لوگ رحم کر رہے ہیں؟ اگر آپ نہیں کر رہے تو آپ کبھی بھی ایک صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے. جو ایسی نفرت رکھتے ہیں وہ اتنی جیب بیماریوں سے بھرے ہوئے ہیں، وہ چھٹ نہیں رہے، کیونکہ خدا انہی کو شفا دے گا جو ان چیزوں کو باہر نکالتا ہے. ڈاکٹر بھی بیچارے انہیں پریشان ہو گئے، پا تو ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اور اگلے کو بھیجنا، رو کو چلے جا. وہ تو کو ٹھیک نہ ہو، اگلے کو بھیجنا، بھائی میں نہیں کر سکتا، اگلے کو چلے جا. میں کہتا آپ خدا کے پاس آئیں، خدا آپ کو شفا دے گا. خدا سب سے پہلے آپ کو گناہوں سے شفا دے گا، ان کمیوں کو دور کرے گا جن کی وجہ سے آپ کامل شفا نہیں پا رہے. کامل شفا کا ہونا ضروری ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، راست بازوں پر بھی بیماریاں آتی ہیں لیکن وہ دوسرے دن پھر چل رہے ہوتے ہیں. خدا انہیں اٹھا کھڑا کرتا ہے. لیکن جو نفرت، حسد، غصے سے بھرے ہوئے ہیں وہ کسی نہ کسی سے گرتے ہیں، کمزور رہتے ہیں، اٹھ نہیں پاتے، کیونکہ ان کا خدا کے ساتھ اچھا رشتہ نہیں ہے. خدا کہتا ہے جو تم سے عداوت رکھے ان کا بھلا کرو، جو تم پر لعنت کریں ان کے لیے برکت چاہو. جو تم پر سارے بولے کیا کریں؟ لعنت کریں، اس پر برکت چاہو. یہ کس نے کہا ہے؟ جو تو یہ منو گے تو کچھ ملے گا نا. اگر کوئی آپ پر لعنت کر رہا ہے تو آپ کہیں خداوند آپ کو برکت دے. استفنس کو جب سنسار کیا گیا تو اس نے کیا کہا؟ خداوند ان کو معاف کر، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کو معاف کرنے سے ہی مجھے نجات ملی ہے، ان کو معاف کرنے سے ہی میں خدا کی بادشاہ میں جا سکتا ہوں، کیونکہ خدا نے کہا جو معاف کرے گا اسے بھی معاف کیا جائے گا. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ کو کرنا ہے. آپ کی جو فیس امپریشن ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی آپ بدلے نہیں ہیں. غصہ نظر آتا ہے، آپ کبھی اپنے آپ کو چھپا نہیں سکتے. اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے تاکہ ہم اپنے اس مقاصد کو جو ہم نے خدا کے حضور میں رکھا ہے وہ قبول ہو سکے. جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے کرو، دعا کرو. آمین. کیا کریں؟ جو تمہاری تحقیر کریں ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو. یہ اتنا خوبصورت میسج ہے جس سے منفی قوتیں چلی جاتی ہیں اور مثبت کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. آمین. خدا آپ کو ایسا بنانا چاہتا ہے جیسا وہ خود ہے. کتنے گناہ کرتے ہیں آپ اس کے خلاف، پھر بھی وہ آپ پر شفقت کرتا ہے، تو پھر وہ آپ سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بھی ایسا کریں. آخری بات کیا ہے؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں، سخت پنجڑا ٹوٹے، جکڑے ہوئے ہیں لوگ، خوشی نہیں ہے منہ کے اوپر، چہروں پر خوشی نہیں ہوتی. خدا کے گھر میں آ کر بھی لوگوں کے چہرے بگڑے مجھے نظر آتے ہیں، چچڑے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. خدا کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے. وہ امپریس کرتے ہیں دوسروں کو، وہ دوسروں کے لیے اٹریکشن پیدا کرتے ہیں. لوگ مجبور ہو جاتے ہیں آپ کو پوچھنے سے کہ آپ اتنے خوش کیوں ہوں. آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہ کرنے دے، آپ بیچارہ ہو جاتا ہے. جب آپ ہنسیں گے تو کوئی دوسرا بھی آپ کے لیے، آپ کی وجہ سے ہنس سکتا ہے.
اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور جوے کے بندھن کھلے اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوے کو توڑ ڈالیں، آئیں اپنے جووں کو توڑ ڈالیں تاکہ خدا آپ کی آواز کو سن سکے، خدا آپ کی نسلوں کو بچا سکے۔ آج نسلیں بگڑ رہی ہیں، نوجوان نسل جو ہے وہ خدا سے بہت دور چلی گئی ہے، ماں باپ بے بس ہو چکے ہیں، پریشان ہیں، ان کے بلڈ پریشر بڑھ رہے ہیں، ان کی شوگر اپ ہو رہی ہے اور وہ بیماریوں سے جکڑے جا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی اولاد سے خوش نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ستے نہ وہ اٹھ جاؤ، نہیں تو ہر شے ابلیس تباہ کر کے چلے جائے گا۔ جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نہیں کرنی ہے۔ ہم اکثر اوقات اپنی ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایسا کرے گا۔ نو، آپ کو خود بھی اٹھنا ہوگا۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ یسوع مسیح نے کہا دعا کرو، جاگو، دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑے جاؤ۔ اگر آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے بچے بے راروی کا شکار ہیں تو آپ اپنی طاقت سے انہیں واپس نہیں لا سکتے، لیکن خدا کی قوت سے وہ آ سکتے ہیں۔ اس لیے جھکیں اور دعا کریں، چھوڑیں ابھی کسی اور کو، پہلے اپنی فیملی کو بچا لیں۔ جو چوکوں میں کھڑے رہتے ہیں، ساری ساری رات گھر نہیں آتے، ان کے لیے دعا اور روزے میں ٹھہر جائیں۔ جو آپ کو ستاتے ہیں، آپ کو گالیاں نکالتے ہیں، آپ کو دکھ دے رہے ہیں، ان کے لیے بیٹھ جائیں۔ خدا مجھے نہیں، مجھے میرے بچے چاہیے، اور خدا آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ دعا روزے کا مطلب ہے خدا کی مدد کو حاصل کرنا۔ اور کیسی مدد؟ جب آپ اپنی طاقت، جب آپ کی طاقت سے چیزیں باہر ہو جاتی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ان دنوں میں خدا بڑی قوت دے رہا ہے۔ دعا اور روزے کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب زندگی نہیں گزار سکتے۔ دعا روزہ آپ کے بندروں کو توڑ دے گا۔ کر کے دیکھیں، کیونکہ خدا نے کہا۔ آخری بات، کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے؟ خدا کبھی نہیں چاہتا کہ آپ سانپ کو کھلا دیں۔ سنیں، ان دنوں میں آپ کوشش کریں کہ کچھ آپ اپنا آٹا جمع کریں، پورا مہینہ آپ ایک کپ یا جس طرح بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، اس کو جب آپ جمع کریں اور آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسا کریں۔ خدا کہہ رہا ہے، وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کر۔ ہم چھپ رہے ہوتے ہیں، کوئی باروں کوئی آ کے ندی مدد کرے، اس نے کوئی نہیں کرنی۔ اسی کی کر رہے ہیں۔ سانو خدا نے کام نہیں دیتے، سانو ہاتھ منہ نہیں دیتا، سانو جاب دیتی ہیں، گریٹ خدا بلیسنگ دے رہا ہے۔ ہم کہتے نہیں اسی نہیں کر سکتے، باروں کوئی آئے دن دی مدد کرے، نالے ساڈی کرے تے نالے انہاں دی کرے۔ تو یہ نہیں ہے، چھوڑ دیں اس چیز کو۔